آئے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے۔ میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ آئے خداوند اپنی رحمتوں اور شفقتوں کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہیں۔ میری جوانی کی خطاؤں اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ آئے خداوند اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں اس پروگرام میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے۔ میں خود خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ مجھے خدا کے پیار کی آواز آپ تک پہنچانے کی یہ خدمت بخشی گئی ہے۔ کیسی عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں ہوں، آپ کے ساتھ، لیکن میرے آپ کے پاس ہونے اور آپ کے ساتھ ہونے سے آپ کو کوئی برکت نہیں مل سکتی، لیکن جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل اس کی آواز سنے، کیونکہ دل پیاسا ہے اس کے لیے۔ میری دعا یہ ہے کہ آج ہم سب، ہمارا دل اس کے پیار کی آواز سن سکے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں بہنوں، کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے سب ساتھیوں، میری دعا یہ ہے خدا کے حضور کہ خدا آج ایسا رحم کرے کہ ہم اس بات کو نہ صرف سن سکیں بلکہ اس بات پر ہمیں یقین آ جائے کہ خدا کے خیالات اور خدا کے ارادے ہمارے لیے نیک ہیں، اچھے ہیں۔ ہمارے خیالات اور طرح کے ہیں، اس کے خیالات اور طرح کے ہیں۔ آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ہم زمین کے لوگ ہیں، زمین کی اسی باتیں سوچتے ہیں۔ وہ جو آسمان اور زمین دونوں کا مالک ہے، اس کی باتیں ایسی ہیں کہ زمین کی برکتیں بھی ہمارے لیے ہیں اور آسمان کی برکتیں بھی ہمارے لیے ہیں۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو اس کی بات کا یقین کر لے، یقین آ جائے کہ جو کچھ خدا سوچ رہا ہے وہی صحیح ہے، جو کچھ خدا نے ظاہر کر دیا وہی کامل ہے، وہی ٹھیک ہے۔ جو بات اس نے کہی ہے اگر کوئی مان لے تو پھر اسے کمی نہیں ہوگی۔ دیکھو کیسی پیاری بات خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے۔ یہ 55واں باب ہے، یسایہ نبی کی کتاب کا 55واں باب، اور میں 6 آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، آج موقع ہے، کل کا معلوم نہیں۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو، وہ آیا ہے پاس، ہم اسے پکار سکتے ہیں۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ ہمارے خیالات میں کچھ ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے
کہ ہمارے لیے یقین ماننا مشکل ہو گیا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا جیسے دوسرے انسان کرتے ہیں. خدا تباہ نہیں کرتا، خدا توبہ کرنے والے کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے اور پھر اس کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں. یہ تو خدا کا ارادہ ہے. لیکن بدکار کے خیالات جو بدکاری کے قبضے میں پڑ گئے ہیں، جن پر گناہ کا اختیار ہو گیا ہے، ان کے سوچنے کے ڈھنگ فرق ہیں. خداوند فرماتا میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں. تمہارے طریقے اور قسم کے، میرے طریقے اور قسم کے ہیں. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر تمہاری راہوں سے، میری راہیں تمہاری راہوں سے، اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. میرے خیال اونچے ہیں، اور جو میرے خیالات کے ساتھ اتفاق کرے، جو میری بات مان لے، وہ اونچے اٹھتا ہے، وہ اونچے اٹھے گا. تمہارے خیالات زمین کی طرف ہیں، یہ تمہیں نیچے کی طرف لے کے جائیں گے. اور کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے خدا کے ارادے پر یقین آ جائے. خدا کے بندے یرمیہ نے ایک بات کہی ہے، اور یہ ہے یرمیہ کی کتاب، اس کا 17واں باب اور 9ویں 10ویں آیت. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک کو اس کی چال اور اس کے موافق اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں. دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ یہ دل میں ایسا بگاڑا آیا ہے کہ ہم خدا کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں. جو کچھ خدا کہہ رہا ہے، یقین نہیں آتا کہ اسی میں حکمت ہے، یقین نہیں آتا کہ اسی میں فائدہ. اگر خدا کی بات انسان مان لے تو وہ مالا مال کر دیتا ہے. ہمیں یقین نہیں آتا. دل میں ایسا فطور اور ایسی خرابی ہے، دل نہیں مانتا. خدا ایک بات کہے گا، ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے. خدا تک پہنچنے کے لیے خدا نے ایک راستہ بتایا، ہم اپنے اپنے راستے نکالیں گے. دوسروں کے ساتھ جو سلوک کرنے کا خدا کا طریقہ ہے وہ اور ہے، اور گناہگار انسان گناہگار کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے وہ بہت فرق ہے. اس پر آج ہم دیکھیں گے، خدا کے کلام میں ہم دیکھیں گے، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ جس طرح گناہگار انسان دوسرے گناہگار کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس میں نفرت ہے، وہ ڈھنگ اور ہے. لیکن جس طرح خدا گناہگار کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی محبت ہے، اور اس کے پیچھے خدا کا یہ ارادہ ہے کہ انسان کا دل جو خدا کا مخالف ہو گیا ہے خدا کی محبت کے قبضے میں آ جائے اور وہ توبہ کر لے، تبدیل ہو جائے، بدل جائے، اور پھر خدا کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے اس دنیا میں. اور یہاں سے جانے کے بعد تو جو کچھ ہے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اس کے لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو باتیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل میں آئی، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی ہیں. جو خدا کی محبت کا یقین کر لے اس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو گئی اس کی زندگی میں سے، اس کے دل میں سے، اس کے خیالات میں سے ہر قسم کی نفرت نکل جاتی ہے. کسی کے لیے بھی نفرت نہیں ہوگی. گناہگار کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے وہ ڈھنگ بدل جائے گا اس کا. ان کے لیے خدا نے بہت کچھ تیار کر رکھا آسمان پر. دیکھو ایک زبور ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا تھا، زبور 25. اس میں ایک دعا ہے، اور پھر اس دعا کا جواب خدا کی طرف سے کیا ہے وہ بھی بتایا گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں خدا کی حکمت اور خدا کی محبت اور خدا کی قدرت، کہ خدا کس طرح سوچتا ہے، خدا کس طرح گناہگار کو پیار کرتا ہے، اور خدا کس طرح اس کی زندگی کو ادھر سے جدھر تباہی ہے، بربادی ہے، موت ہے، ادھر سے ہٹا کے ایسی طرف لے چلتا ہے جہاں زندگی ہے، خوشی ہے، برکتیں ہیں. یہ اس میں زبور میں ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے خیالات کو پہچان کر اپنے خیالات اس کے تابع کر دیں. جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں
اس کی وجہ سے تو ہماری آتما سوکھ گئی ہے، سکھ جاتا رہا ہے۔ لیکن اگر کہیں خدا کی بات کا اعتبار آ جائے تو پھر دل میں پیار آ جائے گا، خدا کے لیے بھی، سب کے لیے پیار آ جائے گا۔ بہت پیاری بات ہے یہ انجیل جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے خوشی کی خبر، خوشخبری، سماچار، اچھا سماچار ہے، بہت پیارا سماچار ہے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، اور خدا جو سلوک کرتا گناہگار کے ساتھ، اور اس سلوک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ بہت خوبصورت خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے اور اس کی زندگی کا نمونہ ہے۔ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے، خداوند نیک اور راست ہے، یہ 25ویں زبور کی 8ویں آیت ہے۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ خداوند نیک اور راست ہے، چونکہ خداوند کے اندر نیکی ہے اور راستی ہے، سچائی ہے اور وفاداری ہے، اس لیے اس کا ڈھنگ بہت فرق ہے، ہمیں وہ پسند نہیں آتا۔ جب کوئی گناہگار انسان جو خود گناہگار ہے کسی دوسرے گناہگار کو دیکھتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو رہی تو اس کے ساتھ جو وہ سلوک کرے گا وہ سلوک نہیں ہے جو خدا کرتا ہے، خدا کا سلوک اور قسم کا ہے۔ دیکھو کیا لکھا، خدا چونکہ نیک اور راست ہے، انسان چونکہ نیک نہیں ہے اور راست بھی نہیں ہے، نہ تو انسان میں نیکی ہے اور نہ اس میں سچائی ہے، یہ دونوں خوبیاں خدا کے اندر ہیں، انسان میں نہیں ہے۔ خدا کا بندہ پولوس ایک جگہ کہتا ہم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ میں نیک ہوں اور میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اور کون کہہ سکتا کہ میں ہی راست ہوں۔ خدا ہے نیک، خدا ہے راست۔ اب اس کا سلوک دیکھو کتنا فرق ہے اس کے سلوک میں اور ہم گناہگاروں کے سلوک میں جو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ہماری طرح گناہگار ہیں۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ گناہگار کو تعلیم دینے لگتا ہے خداوند۔ جب کوئی گناہگار خدا کی محبت کا یقین کر کے اس کے پاس آ جائے تو اس کو وہ باتیں سکھانے لگے گا جو کوئی انسان نہیں سکھا سکتا، جو کوئی انسان سکھا نہیں سکتا، اور جو باتیں انسان کی سمجھ سے باہر ہیں انہیں خدا خود سکھاتا ہے۔ کسے؟ اس گناہگار کو جو اس کے پیار کا یقین کر کے اس کے پاس آ جائے۔ مارتا نہیں خدا اسے، برباد نہیں کرتا ہے، یہ خدا کی خوشی نہیں ہے، یہ تو انسان کی ناکامی ہے۔ جو کچھ نہیں ہوتا اٹھا کے توڑ دو جی اسے، خود کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا جی توڑ دو اسے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اسے مار دو۔ خدا نہیں ایسا کرتا، چونکہ انسان کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کسی کی زندگی تبدیل کرنے کی، کسی کی زندگی کو بدلنے کی طاقت تو ہے نہیں، اسے برباد کر دو، یہ کوئی علاج ہے؟ خدا نیک ہے، وہ راست ہے، وہ گناہگاروں کو تعلیم دینے لگتا ہے، ایسی تعلیم دیتا ہے وہ جس سے زندگی تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ خداوند نے قسم کھا کے کہا ہے، یہ حزقیل نبی کی کتاب، یہ بہت پیاری آیت ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے، اس سے میری زندگی کو بہت مدد ملتی ہے۔ خداوند اپنے بندے حزقیل سے کہہ رہا ہے، فرماتا ہے خداوند تو ان سے کہہ دے، میری طرف سے جا کے کہہ دے، جا حزقیل بتا دے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ان سے کہہ دے، خداوند فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور وہ زندہ رہے۔ میں چاہتا ہوں اس کا راستہ بدل جائے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جائے، اور پھر وہ اس راستے پہ چلنے لگے جو میں اسے دکھاؤں گا۔ خداوند نیک اور راست ہے، اس لیے نہ میں نیک نہ میں راست، میرے خیالات اور اس کے خیالات میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کیسا مبارک ہے وہ شخص جو اس بات کو پہچان لے اور اپنے خیالات کو جانچنا شروع کرے، سوچنے لگے کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں یہ خدا کے خیالات کے خلاف ہے یا خدا کے خیالات کے تابع ہے، میں خدا کے ساتھ ہوں یا خدا کا مخالف ہوں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا مخالف جیتا رہے گا،
نہیں، کوئی ٹکر نہیں لے سکتا خدا سے، تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے، جو ٹکر لیتا ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا نیک ہے، خدا راست ہے، اس لیے گناہگاروں کے ساتھ اس کا سلوک بھی نیکی کا ہے اور راستی کا ہے۔ وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہدایت کرنا ہوتا آگے آگے چل کے بتانا، بیٹا یہ راستہ ہے، ادھر سے آ بیٹے۔ گناہگار کو جو اس کے پاس آ جائے وہ اس کو راستہ دکھانا شروع کر دیتا، یہ ہے راستہ۔ پھر کیا لکھا ہے؟ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ راہ بتانے لگتا، کچھ ایسی باتیں ہیں جو کسی اور کو معلوم نہیں، وہ بتانے لگتا۔ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، خداوند نے چن لیے اس وقت دنیا میں لوگ، ساری دنیا میں ایسے لوگ ہیں بیچارے بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور پڑھے لکھے ہیں تو بھی خدا کا شکر ہو، جو نہیں بھی ہیں معمولی سے لوگ ہیں، کئی دفعہ نوجوان لڑکے لڑکی ہیں، خداوند نے ان کو بچا لیا ہے اور ان کے منہ میں وہ کلام اور وہ حکمت اور وہ دانائی اور وہ گیان دے دیا ہے کہ وہ جا کے دوسروں کو بتا رہے ہیں، اور لوگ جو عمر والے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، منہ کھول کے سنتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ بچی ٹھیک کہہ رہی ہے، دیکھو یہ جوان سچ بول رہا ہے۔ حلیموں کو وہ اپنی راہ بتا دیتا، اپنا راستہ بتا دیتا ہے۔ اب یہ جو خداوند تعلیم جس کا ذکر کر رہا ہے، تعلیم تو بہت ہے اس دنیا میں، لیکن بہت سی ایسی تعلیم ہے کہ خدا کچھ بتا رہا ہے اور ہمیں کچھ اور سنائی دے رہا ہے۔ جاتے ہیں خدا کی آواز سننے کے لیے، سن کے آتے ہیں کچھ اور اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھی تباہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ وہ تعلیم خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ خدا کے خیالات نہیں ہیں۔ وہ تو نیک ہے، وہ نیکی کرے گا جو اس کی سنے گا۔ وہ تو راست ہے، جو اس کی سنے گا اور مان لے گا وہ راستی کی بات کرے گا، سچائی کی بات کرے گا، راہ راست پر چلے گا، سیدھے راستے پر چلے گا۔ اس کے لیے خدا خود کہہ رہا ہے، دیکھو خدا کرے گا یہ کام خود۔ کچھ ایسی باتیں جو سوائے خدا کے اور کوئی ظاہر نہیں کرتا۔ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا کہ کوئی مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں سوائے باپ کے۔ باپ ہے جو ظاہر کرتا کہ یہ کون ہے۔ باپ سکھا رہا لوگوں کو، آج کل تمام دنیا میں لوگوں کو پتہ لگ رہا، پہچان رہے ہیں، رویتیں دکھائی دے رہی ہیں، خواب میں خداوند یسوع دکھائی دے رہا ہے، کلام پڑھتے پڑھتے وہ پہچان رہے کہ یار ہم نے پہچانا نہیں اس کو، ارے یہ تو وہ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، ارے یہ تو وہ ہے جو مجھے بچانے آیا ہے، ارے یہ تو وہ ہے جس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، یہ تو وہ ہے جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، یہ تو وہ ہے جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے۔ پہچان رہے ہیں لوگ، خدا ظاہر کرتا ہے ان پر۔ خدا یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا یوحنا کی انجیل میں، کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے کھینچ نہ لے۔ کھینچتا ہے وہ لوگوں کو، اور کھینچ کے خدا یسوع مسیح کے پاس لاتا ہے، جس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ خدا ہے جو تعلیم دے رہا ہے لوگوں کو، یہ لکھا ہوا ہے، وہ خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گا، خدا ان کو ایسی تعلیم دے دے گا جس سے وہ پہچان لیں گے کہ میں گناہگار ہوں، اور اگر خدا مجھے نہ بچائے تو میں بچ نہیں سکتا۔ اور پھر خدا انہیں دکھا دیتا بچانے والا یسوع ہے، یہ اس کا نام ہے، خدا بچانے والا۔ پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا اسے توفیق نہ دے۔ وہ توفیق دیتا ہے، مدد کر دیتا، سہارا دے دیتا ہے۔ لوگ بیچارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تنگ آ گئے، زندگی سے تنگ آ گئے، خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو کہاں ہے؟ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سوائے غصے کے اور ناراضگی کے کچھ نہیں ہے، ان کی زبان باہر نکل رہی ہے، پیاسی ہے خون کی، خون کا پیاسا ہے انسان اس وقت۔ اور ادھر خداوند کی خوشخبری یہ ہے، خدا نیک ہے اور راست ہے، وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا، اپنی راہ انہیں بتائے گا۔ یہ خدا کر رہا ہے، ہر روز ہو رہا ہے۔ یہ خدا کا طریقہ ہے۔ انسان کا طریقہ توبہ توبہ، خدا کا طریقہ تمجید ہو، اس کی تعریف ہو، وہ نیک اور راست ہے۔
جس کی زندگی پر وہ ہاتھ رکھ دے اس کی زندگی میں اس کی نیکی ظاہر ہونے لگتی ہے، نفرت نہیں۔ جس کی زندگی اس کے ہاتھ میں آ جائے، جو اس کی سن لے، اس کی زندگی میں سچائی پیدا ہو جاتی ہے، جھوٹ اور فریب نہیں، دھوکے بازی نہیں۔ وہ تعلیم دیتا ہے تو زندگی کی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اور گناہ گاروں کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، گناہ گاروں کو آواز دے رہا ہے۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا میں گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ لوگ ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے مار ڈالو انہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، انہیں منہ نہیں لگانا چاہیے، ان کے نزدیک نہیں آنا چاہیے، ان کے لیے دروازے بند ہو جانے چاہیے۔ وہ کہتا تھا میں انہی کے لیے آیا ہوں، کیونکہ خدا نیک اور راست ہے، اس لیے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا۔ گناہ گاروں کو یسوع مسیح نے اپنے پاس بلا کر کہا ہے راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر کوئی میرے پیچھے چلے تو ٹھوکر نہیں کھائے گا، اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ کون ہے وہ گناہ گار جن کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کون سے مبارک لوگ ہیں جنہیں خدا خود تعلیم دیتا ہے، جن کی خدا ہدایت کرنے لگتا ہے، جن پر اپنی راہیں ظاہر کرنے لگتا ہے؟ وہ کون سے مبارک لوگ ہیں؟ میرے بھائی وہ آپ ہیں، میری پیاری بہن وہ آپ ہیں، اگر آپ کی زندگی میں یہ 3 باتیں آ گئی ہوں۔ پہلی بات یہاں پر لکھا ہے وہ گناہ گاروں کو راہ حق کی تعلیم دیتا۔ جو شخص جانتا کہ میں گناہ گار ہوں اور میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ خدا کے حضور مان لے کہ میں گناہ گار ہوں، خدا اسے اپنے نزدیک کھینچ لیتا کہ آجا میری بیٹی، تیرے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، میں تو تیری کب سے انتظار میں ہوں، آ میرے بیٹے میرے پاس آ۔ تجھے سب نے رد کر دیا، تجھے تباہ کرنے کے لیے دنیا تیار ہے، تم میرے پاس آ۔ دیکھ تباہ کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے میں تیری زندگی کو تبدیل کروں گا، اور لوگ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے اور کہیں گے یہ وہی شخص ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو جانتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں اور خدا کے حضور تائب ہوتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں آئے خدا میری زندگی بدل دے، میں نہیں بدل سکتا اسے، کوئی اور میری زندگی نہیں تبدیل کر سکتا، تو مجھے بدل دے، میں اس زندگی میں رہنا نہیں چاہتی، میں اس قسم کے گندے کاموں میں پھنسا ہوا رہنا نہیں چاہتا۔ وہ گناہ گاروں کو دیتا تعلیم۔ دوسری بات یہ، وہ حلیموں کو جو نمر ہیں اس کے سامنے۔ کیسا مبارک ہے وہ بھائی وہ بہن جو خدا کے حضور آ کے اس بات کو پہچان لے کہ میں گناہ گار ہوں۔ کیسا مبارک ہے اور کتنا قیمتی ہے خدا کی نظر میں وہ بھائی وہ بہن جو اس کے حضور نمر ہے، حلیم ہے، فروتن ہے، خاکسار ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے، کیونکہ خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، اس کی جان راحت میں رہے گی، اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خداوند کے راز وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ دیکھو، ایک تو انسان جان لے کہ میں گناہ گار ہوں، اور پھر ڈرتا اور کانپتا ہوا حلیمی کے ساتھ اس کے آگے آ کے کہے کہ آئے خداوند مجھ پر رحم کر۔ جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کی عزت کرتا ہے، اس کے لیے کتنا پیارا وعدہ ہے، نہ صرف اسی کے لیے بلکہ اس کی اولاد کے لیے بھی۔ خداوند اس کو وہ راہ دکھائے گا جو اسے پسند ہے، کیونکہ ہم اپنی پسند کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن جب کوئی گناہ گار خداوند کے پاس آ جائے تو خداوند یسوع جو خدا کی محبت ہے اس کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ کام ہونے لگتے ہیں جو خدا کو پسند ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ بھی برکت پاتا ہے اور اس کی اولاد بھی۔ میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن، خدا کا سلوک، خدا کی محبت انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ایسی باتیں سن رہے ہیں جن کے سننے سے جیسے آنکھیں کھل جاتی ہیں، بندھن کھل جاتے ہیں، اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے نہیں رہتے،
وہاں سے اٹھ کے ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں جو آواز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ. اور اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خداوند کے ارادے انسان کے لیے ایسے نہیں ہیں جیسے انسان کے ارادے انسان کے لیے ہوتے ہیں. گناہگار انسان جب دوسرے گناہگار کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اسے مار ڈالنا چاہتا ہے. خدا جب کسی گناہگار کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، ترس آتا ہے اسے، اور وہ اسے آواز دے کے کہتا میرے پاس آ، میں تیری بدکاریاں دور کر دوں گا. اسی لیے لکھا خداوند نیک اور راست ہے. چونکہ وہ نیک ہے اور راست ہے اس لیے وہ گناہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا. جب خدا تعلیم دیتا ہے تو وہ دماغ تک ہی نہیں رہتی. یہی نہیں کہ اس کا گیان ہم کو ہو جائے گا، پہچان ہو جاتی ہے. یہی نہیں کہ ہم اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی، ہم سمجھ جائیں گے. سمجھ میں انسان کی نہیں آتا ہے، لیکن وہ بات دل میں اتر آتی ہے اور پھر دل ماننے لگتا ہے، اس کی بات تبدیل ہو جاتا ہے. میرے پیارے بھائی، کیا اس بات کی ضرورت ہے نہیں اس دنیا کو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیا سلوک کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ. کون نہیں چاہتا کہ گھر میں محبت ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ گھر میں ہم ایک دوسرے کی برداشت کر سکے؟ کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں صلح سلامتی اور ہم خوش رہیں؟ اور کون یہ نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد مبارک ہو؟ ہم سب چاہتے ہیں. خدا یہی چاہتا ہے. فرق یہ ہے کہ جس ڈھنگ سے ہم اپنی اس مراد کو پوری کرنا چاہتے ہیں اور خدا سے کرانا چاہتے ہیں وہ اور ہے. خدا کے ڈھنگ اور ہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آ کے پہچان سکیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. کیسا مبارک ہے وہ بھائی، کیسی مبارک ہے وہ میری پیاری بہن جو جانتی ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے یہ بات، میں گناہگار انسان ہوں. خدا ایسے گناہگاروں کو جو جانتے ہیں کہ ہم کمزور اور لاچار ہیں اور اس کے پاس آ جاتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور کر دیتا ہے. آج اگر آپ چاہیں تو خداوند یسوع سے یہ کہہ سکتے ہیں، پیارے خداوند یسوع میری زندگی میں آ، میرے گھر میں آ. وہ آ جائے گا.